حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، ہم اللہ رب العزت کی توفیق سے کئی روز سے اصلاح احوال کے موضوعات کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارا موضوع یہ چل رہا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی یاد کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی تابع فرمانی کریں گے، اس جہان میں، موت کے وقت، قبر میں، حشر میں، ہر جگہ اللہ رب العزت کی ہمیں رضا نصیب ہوگی، اس کی عنایات، اس کا لطف و کرم نصیب ہوگا۔ اگر ہم اس کی یاد کو بھلا دیں گے، نماز پڑھنا بھلا دیں گے، اس کا ذکر بھلا دیں گے، تابع فرمانی بھلا دیں گے، اس جہان میں، موت کے وقت، قبر میں، حشر میں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میری یار سے منہ پھیرا اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے۔ اس کے اوپر ہم تفصیل کے ساتھ پڑھتے آ رہے ہیں، مختلف تفاسیر سے ہم پڑھائے۔ عزیزان محترم، یہ بات ذہن نشین کر لیں، حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ کثرت کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر 3 طرح سے عذاب آتا ہے۔ اس دنیا میں، اس جہان کی بات کرتے ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا گناہوں کے باعث 3 طرح سے بندوں پر عذاب آتا ہے۔ گناہگاروں پر اللہ کی طرف سے پہلا عذاب یہ ہے کہ اللہ پاک ان کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہے، ان کی روزی کو، رزق کو رب تنگ کر دیتا ہے۔ پہلی بات، رزق روزگار ملتا نہیں، ملے کریں اس میں برکت نہیں ہوتی، ہمیشہ تنگی میں رہتے ہیں، مفلسی میں رہتے ہیں، مشکلات میں رہتے ہیں۔ پھر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس دنیا میں ان پر اس طرح سے عذاب آتا ہے کہ ہر معاملے میں مشکلات انہیں گھیر لیتی ہیں، ہر معاملات میں ان کو مشکلات گھیر لیتی ہیں۔ اولاد نافرمان ہو گئی، بیوی نافرمان ہو گئی، گھر سے بیماریاں نہیں جا رہی، تنگ دستی نہیں جا رہی، مشکلات ہی مشکلات ہر طرف سے ہوتی ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ بالعموم ہمارے لوگوں کے جب اس طرح کے حالات ہو جائیں، وہ جاتے ہیں پیروں کے پاس، کہتے ہیں جی دیکھیں جی کسی نے کوئی بندش تو نہیں لگا دی، کسی نے کوئی کالا جادو تو نہیں کر دیا۔ میں آپ کی طرف توجہ اس طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ ادھر بھی آپ دھیان کریں، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، کہیں آپ نے رب کو ناراض تو نہیں کیا ہوا ہے۔ اللہ کے حضور گر پڑیں، اللہ کے حضور رجوع کریں، تنہائی میں توبہ کے نوافل پڑھیں، سر سجدے میں رکھ کے اللہ کے حضور گڑ گڑائیں اور روئیں، آنسو بہائیں تاکہ معافی ہو جائے۔ جب اللہ راضی ہو گیا تو ساری مشکلات کھل جائیں گی۔ یہ ایک میرا پیغام ہے، اس کے اوپر میں بڑی محنت کر رہا ہوں، کاش یہ ہمیں بات سمجھ آ جائے۔ میں آپ کی خدمت میں بار بار عرض کر رہا ہوں، آپ نماز پڑھیں، آپ رزق حلال کھائیں، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ دیں،
نماز ہر صورت ادا کریں جو مرضی ہو جائے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے ہر عمل آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ کے عین مطابق کریں۔ آپ خود بخود دیکھیں گے، خدا کی قسم، قدم قدم پہ اللہ کی رحمت آپ کے شامل حال ہو جائے گی، قدم قدم پہ آپ کو فتوحات نصیب ہوں گی۔ جب بندہ، پچھلے جمعے میں نے عرض کیا، بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے یہ ساری مخلوق میری ہے، جب تو میرا ہو جائے گا تو یہ سب کچھ تیرا ہو جائے گا۔ تو ہم رب کے نہیں بنتے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کریں۔ دیکھیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے بڑا بھی کوئی معصوم ہو سکتا ہے؟ سرکار پاک کی ذات پاک سے بھی بڑا کوئی طیب طاہر پاک ہو سکتا ہے؟ آپ امام الانبیاء ہیں، حبیب کبریاء ہیں، مبدأ کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ ساری شانوں کے باوجود، سید المرسلین ہونے کے باوجود آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں ہر روز 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ تو وہ معصوموں کے سردار ہیں، وہ 70 بار یا 100 بار روزانہ استغفار کر رہے ہیں، تو ہم تو سراپا خطا ہیں۔ سوچیں ہمیں کس قدر زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ اب زیادہ نہیں کر سکتے تو آقا علیہ السلام کی سنت کی مطابقت میں، آقا علیہ السلام کی سنت کی مطابقت اور پیروی میں روزانہ 100 بار ہی استغفار کر لیا کریں، پر توجہ کے ساتھ کریں، حضور قلب سے کریں، خشوع و خضوع سے کریں، پوری توجہ سے کریں۔ سچے دل سے تو بندہ ایک بار بھی توبہ کر لے تو کرم ہو جاتا ہے۔ اب یہ وقت نہیں نا، وگرنہ میں آپ کے سامنے دلائل کے انبار لگا دیتا۔ تو عزیزان محترم، اپنا اپنا ہر بندے کو محاسبہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے میرا کیا حال ہے۔ جب آپ آنکھیں بند کر کے اپنے اندر جھانکیں گے تو اندر سے خود ہی آواز آئے گی تیرے اندر یہ کمی ہے، تیرے اندر یہ کمی ہے، تیرے اندر یہ کمی ہے۔ بس آپ وہ کمیاں دور کرتے جائیں اور دیکھیں آپ پر کرم ہوتا جائے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ بڑی خاص بات ہے، توجہ کرنا، تیسرے نمبر پر آقا علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ کثرت کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، یہ اگلے جہان کی بات نہیں کر رہا، اس جہان کی بات کر رہا ہوں، یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جی ابھی قیامت بڑی دور ہے، قیامت آئے گی پھر حساب کتاب ہوگا، دیکھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس جہان میں بھی گناہوں کی سزا آتی ہے، گناہ کا عذاب ہوتا ہے۔ اگلے جہان میں تو ہوگا ہی، اس جہان میں بھی مصائب، آلام، دکھ، تکلیفیں گناہوں کے باعث آتے ہیں۔ تو تیسری چیز آقا علیہ السلام نے بیان کی، فرمایا گناہوں کے باعث یہ ہوتا ہے کہ جو گناہگار لوگ ہوتے ہیں، بدکار، سیاہکار، نافرمان لوگ ہوتے ہیں، ان کو اللہ کی معصیت کے بغیر روزی حاصل ہی نہیں ہوتی۔ وہ جتنا مرضی چاہیں کہ میں حلال رزق کھاؤں، حلال رزق ان کو نہیں ملتا، گناہ کے باعث ہی رزق ان کو حاصل ہوتا ہے۔ چوری کے ذریعے، سود کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، بے ایمانی کے ذریعے، ملاوٹ کے ذریعے۔ آپ کو اگر رزق حلال نصیب ہوتا ہے تو خدا کی قسم آپ کے خدا کے محبوب اور برگزیدہ بندوں میں سے ہیں۔ جب تک بندے کا رزق صالح نہیں ہے، وہ جتنی مرضی عبادات کر لے وہ کچھ بھی نہیں بن سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ اتنے روزے رکھے کہ روزے رکھ کے وہ تیلی کی طرح خشک ہو جائے، باریک ہو جائے، اور اتنی نمازیں پڑھے کہ رکوع سجدے کر کے اس کی کمر خمیدہ ہو جائے، اگر اس کا رزق حلال نہیں ہے تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو اب دیکھیں یہ کتنی لطیف بات میرے آقا نے سمجھائی۔ فرمایا اگر تم گناہگار ہو تو سارے مرتبے تو کھلنے ہیں رزق حلال سے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے، آقا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لجپال آقا، میں چاہتا ہوں میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ میرے آقا میں جو اللہ کے حضور دعا کروں میری دعا قبول ہو جائے۔
مجھے کوئی ایسا گر بتائیں کہ میں جب بھی ہاتھ اٹھاؤں میرے ہاتھ خالی نہ آئے، میرا رب میری جھولی بھر دے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے سعد بن وقاص، اپنا لقمہ ٹھیک کر لے، جو کہے گا وہی ہو جایا کرے گا۔ اب یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ ساری منزلیں کھلنی تھی رزق حلال سے۔ ایک بندہ تسبیحاں پڑھے جا رہا ہے، چلے کیے جا رہا ہے، وظیفے کیے جا رہا ہے، بات بن ہی نہیں رہی۔ کیوں؟ ادھر رزق صالح نہیں ہے، رزق حلال نہیں ہے، اور گناہوں کے باعث اس مصیبت میں پھنس چکا ہے کہ حلال ذرائع سے اس کو رزق حاصل ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کریں، اللہ کے حضور گر پڑیں، اللہ کے حضور مناجات کریں، گڑ گڑائیں، روئیں، اللہ کے حضور توبہ کریں، اللہ کے حضور عرض کریں میرے مولا جو غلطیاں ہو گئیں اپنے لطف و کرم سے معاف کر دیں، اور آئندہ اپنے فضل سے میرے مولا مجھے بچا لے، میرے اوپر لطف و کرم نازل فرما۔ عزیزان محترم، پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بدبختی کی 4 علامتیں ہیں۔ بدبختی کی، یہ آپ سنیں گے ابھی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پیچھے آپ سنا ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بندہ گناہ کثرت کے ساتھ کرتا ہے، کثرت کے ساتھ گناہ کرتا ہے تو اس کو شقی اور بدبخت بنا دیا جاتا ہے۔ گناہوں کی کثرت کے باعث اس کو شقی، بدبخت، محروم بنا دیا جاتا ہے۔ پھر بدبخت اور محروم کی علامات بیان کی کہ آپ جاننا چاہیں کہ بدبختی، شقاوت، محرومی تو نہیں ہے، تو اس کی علامتیں بیان کی۔ فرمایا جو شقی ہو جاتا ہے، بدبخت، محروم ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے کبھی بھی اللہ کے خوف سے آنسو نہیں نکلتے، اس کی آنکھوں کو اللہ کے خوف میں رونا نصیب نہیں ہوتا، اس کے دل کے اندر سے نرمی چلی جاتی ہے، اس کی آنکھوں کے سوتے خشک ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی محبت میں، اللہ کی خشیت میں یہ جو رونے والی نعمت ہے، اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ میں نے بتایا علامہ خرپوتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کے دن انہی آنکھوں کو دیدار باری تعالیٰ نصیب ہوگا جو آنسوؤں سے غسل کر کے آئیں گی، اور شقی اور بدبخت کو رونا ہی نصیب نہیں ہوتا۔ اور پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے دوسری بدبختی کی علامت یہ ہے کہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کا دل سیاہ اور تاریک ہو جاتا ہے، اس میں نرمی گداز نہیں رہتا، رقت زاری نہیں رہتی، خشیت نہیں رہتی، فکر آخرت نہیں رہتی، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، ویران ہو جاتا ہے۔ اور تیسری علامت شقی اور بدبخت کی یہ ہے کہ وہ لمبی لمبی امیدیں باندھتا رہتا ہے، میں یہ کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں، پھر توبہ کر لوں گا، پھر معافی مانگ لوں گا، پھر نماز پڑھنے لگ جاؤں گا، بس اسی چکر میں رہتا ہے۔ نمبر 4 آقا علیہ السلام نے فرمایا بدبختی کی علامت یہ ہے کہ جو بدبخت، شقی اور محروم ہوتا ہے وہ دنیا کی ہرس میں پڑا رہتا ہے، اس کا دل دنیا کی ہوا و ہوس سے بھرا رہتا ہے، اس کا دل دنیا کی خواہشات، لذات، شہوات، طلبات سے بھرتا ہی نہیں ہے، وہ بس دنیا کے چکر میں ہی رہتا ہے اور اسی چکر میں مر جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اس کے اوپر ہم پڑھ رہے ہیں، میں نے پچھلے جمعے آپ کی خدمت میں یہ دونوں چیزیں میں ساتھ ساتھ لے جا رہا ہوں۔ اگر آپ تابع فرمانی کرتے ہیں، آپ اللہ کی یاد کرتے ہیں، میری سمجھ کے مطابق یاد سے مراد صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، یاد سے مراد صرف ذکر کرنا، تلاوت کرنا نہیں ہے۔ میری سمجھ کے مطابق میں اپنے علم کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، یاد سے مراد یہ ہے کہ ہمہ وقت آپ اپنے رب کو یاد رکھیں اور کسی معاملے میں بھی اس کی نافرمانی نہ کریں۔ آپ دکان پہ بیٹھے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں ترازو ہے، تو آپ ڈنڈی مارنے لگیں تو آپ کو یاد آ جائے میرا رب دیکھ رہا ہے اور اس نے مجھے منع کیا ہے ڈنڈی نہیں مارنی، تو پھر آپ نے رب کو یاد رکھا ہے۔ یہ یاد سے مراد نہیں مسجد میں آ کے نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں، ہل ہل کے تسبیحاں پڑھیں، اور دکان پہ جا کے آپ ملاوٹ کریں، آپ دھوکہ کریں، آپ بے ایمانی کریں، آپ فراڈ کریں، اپنے سودے کے اندر جو عیب ہے اس کو چھپائیں۔ ہاں جی، تو اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر آپ نے رب کو یاد نہیں رکھا ہے۔
یاد سے مراد یہ کہ ہمہ وقت آپ کے جسم کے تمام اعضاء اللہ کی تابع فرمانی میں رہیں اور ہمہ وقت ہر قسم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو آپ بچاتے رہیں، تو پھر آپ نے رب کو یاد رکھا ہے۔ تو عزیزان محترم سنیے، یہ میں ساری چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر آیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے رزق کی تنگی کو دور کر دیتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے قبر کا عذاب ختم کر دیتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو لوگ جن کو قبر کے اندر حساب ہی جن کا نہیں ہوگا، قبر کے اندر کئی لوگ ہوں گے جن کا حساب ہی نہیں ہوگا، بعض کرسی بالکل نہیں ہوگی، ان میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نمبر 1 شہید ہے، اس کا قبر میں کوئی حساب نہیں ہوتا۔ نمبر 2 جو اپنی سرحد کی حفاظت دینے والا فوجی سرحدوں کی حفاظت کرتے کرتے فوت ہو گیا، اس کا قبر میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ نمبر 3 آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا طاعون کی بیماری میں یا کسی بھی سخت بیماری میں، جس طرح آج کل کرونا وغیرہ آ جاتا ہے، اس طرح کی کسی بیماری میں فوت ہو جائے، کسی بھی بیماری میں بیمار رہ کے انتقال کر جائے، بیمار آدمی کے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور قبر میں کوئی حساب نہیں ہوتا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جو جمعہ رات اور جمعہ کی درمیانی رات فوت ہو جائے اس کا کوئی حساب نہیں ہوتا، قبر میں کوئی حساب کوئی عذاب نہیں ہے۔ جو بندہ جمعۃ المبارک والے دن فوت ہو جائے اس کے بھی سارے گناہ معاف ہو گئے اور اس کو شہداء میں شامل کر دیا گیا۔ جمعہ رات اور جمعہ کی درمیانی رات بھی یہی ہے اور اس کا بھی قبر میں کوئی حساب نہیں ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بچے ہیں، معصوم بچے، نابالغ بچے فوت ہو جاتے ہیں، ان کا بھی کوئی حساب نہیں ہے۔ صدیق جو سچا تھا، ہر معاملے میں اس نے سچائی کو اپنایا، اس کا بھی کوئی حساب نہیں ہے۔ اور پھر آخر میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ روزانہ رات سونے سے پہلے سورۃ الملک شریف کی تلاوت کرتا ہے اس کو بھی قبر میں کوئی عذاب نہیں ہوگا، کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اب اندازہ کریں، تو نماز پڑھنے والے، اللہ کی یاد کرنے والے جو لوگ ہیں قبر میں ان کو کوئی عذاب نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ نمبر 3 آقا علیہ السلام نے فرمایا نمازیوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس پر میں بحث کر آیا، جلدی پڑھ رہا ہوں۔ نمبر 4 آقا علیہ السلام نے فرمایا نمازی لوگ اللہ کی یاد کرنے والے پل صراط کے اوپر سے بجلی کی تیزی کی طرح جلدی سے گزر جائیں گے۔ نمبر 5 آقا علیہ السلام نے فرمایا نمازی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو یہ تو ہے اجر یاد کرنے والوں کا، نماز پڑھنے والوں کا، تابع فرمانی کرنے والوں کے لیے یہ اجر بتایا، یہ جزا بتائی۔ اب جو یاد نہیں کرتے، ہمہ وقت نافرمانی میں ہیں، گناہوں میں ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کی سزا یہ ہے، فرمایا اول یہ کہ ان کی زندگی کی برکت ختم کر دی جاتی ہے، رزق کی برکت ختم ہو گئی، زندگی کی برکت ختم ہو گئی، وقت کی برکت ختم ہو گئی، اولاد کی برکت ختم ہو گئی۔ اس پہ کافی چیزیں ہم پہلے بھی پڑھا ہے۔ نمبر 2 آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ نماز نہیں پڑھتا صالحین کی چمک، صالحین کا نور اس کے چہرے سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا تیسرے نمبر پر جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ جتنی نفلی عبادتیں کرے ان کا اجر ختم ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ استاد علامہ غلام محمد سعیدی صاحب نے اپنی تحقیق سے لکھا ہے شرح صحیح مسلم میں بھی اور تفسیر تبیان القرآن میں بھی، جو نماز نہیں پڑھتا اس کی کوئی نفلی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ پہلے نماز پڑھیں، اس کے بعد پھر جتنے بھی نفلی کام کریں گے، عمل کریں گے، سب مقبول ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا آقا علیہ السلام نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا وہ جتنی مرضی دعائیں کرے اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پھر ہم نے پڑھا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے اولیاء اللہ، صالحین، نیک بندوں کی دعاؤں میں ان کا حصہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ یعنی صالحین، اولاد، ماں باپ، بزرگ، مشائخ کے پاس آپ جا کے دعا بھی کروائیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو برکات نصیب ہوں، بزرگوں کے فیض نصیب ہوں، ان کی دعا سے فائدہ ہو، تو پہلے آپ نمازی پڑھیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں
जब मौत का वक्त आएगा तो जलील होकर मरेंगे, उन पर जिल्लत सवार कर दी जाएगी, वो बिस्तरे मर्ग पे तड़प तड़प के मरेंगे, वो मौत मांगेंगे, मौत नहीं आएगी, बुरी मौत आएगी, अंदर पखाने निकलेंगे, पेशाब निकलेंगे, लोग नफरत करेंगे, लोग तंग आ जाएंगे। जिल्लत की मौत मरेगा जो अल्लाह की याद नहीं करता है, खुदा की नेमतें खाता है और अपने मौला का शुक्र नहीं करता है, उसके हुजूर जबीन नियाज नहीं झुकाता है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, जब मौत का वक्त आएगा अल्लाह पाक उनके ऊपर भूख को मुसल्लत कर देगा, भूख में तड़प तड़प के मर जाएंगे। नंबर 3 फरमाया, प्यास उन पर मुसल्लत कर दी जाएगी कि फरमाया समंदरों के पानी भी पिला डालो, उनकी प्यास ख़त्म नहीं होगी। ये खुदा की तरफ से अजाब होगा जो अल्लाह की याद नहीं करते हैं, जो उसकी बंदगी नहीं करते, जो उसकी ताबे फरमानी नहीं करते हैं। फिर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं जब कब्र में जाएंगे उनकी कब्र को तंग कर दिया जाएगा, इस कदर तंग कर दिया जाएगा कि कब्र 70-70 गज खुल जाएगी, पीछे हट के फिर दौड़ के आएगी, आपस में टकराएगी, इधर की पसलियाँ इधर और इधर की पसलियाँ इधर चली जाएंगी। ये बार बार अजाब दिया जाएगा बेनमाजियों को। आप लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तशरीफ़ लाते हैं। दोस्तों, मैं सारा दिन बुज़ुर्गों को पढ़ता हूँ, तफासिर को पढ़ता हूँ, हदीस को पढ़ता हूँ, औलिया अल्लाह को पढ़ता हूँ। मैं बड़ी मेहनत, बड़ी मोहब्बत, बड़े इखलास से ये चीज़ें लाता हूँ। मैं चाहता हूँ हम सब सवर जाएं, हम किसी धोखे में ना रहें। मैं 2 टोक आपको बता देना चाहता हूँ, बबांगे दोहल बता देना चाहता हूँ, कोई किसी भूल में ना रहे। लोगों, अमल से बात बननी है, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें, आप कुछ भी ना करें, ना अल्लाह से डरें, हम वक्त गुनाहों में मुलव्वस रहें, उसकी ताबे फरमानी ना करें, उसकी बंदगी ना करें, आप तकवा को इख्तियार ना करें, आप सालिहियत को इख्तियार ना करें, उसकी बंदगी इख्तियार ना करें, उसके महबूब की इत्तिबा व पैरवी ना करें और कहें जी ऐसे बख्शे जाएंगे। ये आपका ख्याल हो सकता है। मैं आपको पढ़ पढ़ कर सुनाता हूँ, खुदा की कसम, कदम कदम पे आमाले सालिहा ने काम आना है। कदम कदम पे बंदा फंसता जाएगा और कदम कदम पे उसकी नेकियां आके उसको बचाती जाएंगी। जिनके पास आमाले सालिहा होंगे वो नेकियां आके वो निकाल निकाल के ले जाती रह जाएगी, और जिनके पास कोई अमल नहीं होगा वो बस वहीं फंस जाएंगे। सुनाता हूँ हदीस आपको। तो हज़रत इस्लाम ने इरशाद फरमाया, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं उनकी कब्र के अंदर आग जला दी जाती है। फरमाया, जो नमाज नहीं पढ़ते हैं उनके ऊपर एक सांप को मुसल्लत कर दिया जाता है। सरकार ने फरमाया, उसकी आंखें आग की आंखें हैं, और फरमाया उसको अल्लाह ने नाखन लगाए हुए हैं इतने लंबे कि आप पूरा दिन चलते रहे तो फिर जाके उनकी लंबाई पूरी होगी। और वो सांप कहता है, अल्लाह ने मुझे तेरे ऊपर मुसल्लत कर दिया है। उसकी आवाज़ बिजली की कड़क की तरह है। वो उसको डांट के कहता है, ऐ बेनमाजी, मेरे रब ने मुझे तेरे ऊपर मुसल्लत किया है। फजर की नमाज नहीं पढ़ी थी, फजर से लेके जोहर तक वो मारता है। मैं जब वो डसता है बंदर 70 गज तक जमीन के अंदर धस जाता है। वो फिर लंबे नाखूनों से उसको निकाल के बाहर लाता है, फिर उसको डसता है, वो फिर 70 गज नीचे चला जाता है। जोहर तक उसको ये सज़ा होती है। जोहर के बाद फिर देखते हैं असर की, जोहर की नमाज पढ़ी थी नहीं पढ़ी, फिर असर तक मारता है, फिर असर से मगरब, मगरब से इशा, इशा से सुबह तक मारता है। ये सज़ा है उनकी जो खुदा की हुजूर अपनी जबीनें नहीं झुकाते थे। अल्लाह ने ये जो हमें लातादाद नेमतें दी हैं, फरमाया इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम मेरी नेमतों को गिनना चाहो तुम्हारी गिनतियाँ ख़त्म हो जाएंगी, मेरी नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। मैं इन सारी नेमतों का बदल तुम्हें गोयाई दी है, तुम्हें सुनवाई दी है, तुम्हें बिनाई दी है, तुम्हें जिस्म दिया है,
تمہارے ہاتھ پاؤں صحیح سلامت ہیں، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تمہارا جگر صحیح کام کر رہا ہے، تمہارے گردے صحیح کام کر رہے ہیں، تمہارا دل صحیح کام کر رہا ہے، تمہارا دماغ صحیح کام کر رہا ہے، تیرے وجود کے اندر یہ بندے اندر جھانک کے دیکھ کس قدر میری عنایات کا نزول ہو رہا ہے، تیرے وجود کے اندر ہی میری کتنی نعمتیں ہیں تو شمار نہیں کر سکتا، پھر بیوی دی ہے، بچے دیے ہیں، گھر بار دیے ہیں، لا تعداد نعمتیں دی ہیں، ان کا بدلہ صرف یہ مانگا ہے میرے بندے 5 وقت میری بارگاہ میں آ کے زمین جھکا لیا کر۔ خدا کی نعمتیں کھاتے ہو اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہو۔ عزیزان محترم، جو لوگ اللہ رب العزت کی یاد نہیں کرتے، رسول اسلام نے فرمایا شب معراج میں نے دیکھا ایک شخص کے سر کو فرشتے بڑے سے پتھر کے ساتھ کچل رہے تھے، بڑا پتھر اٹھا کے مارتے، اس کے سر کو کچل کے رکھ دیتے، پاش پاش ہو جاتا وہ، پھر اللہ کی قدرت سے اس کو صحیح کر دیا جاتا، وہ پھر اس کو پتھر مارتے، پھر وہ کچلا جاتا۔ سرکار نے پوچھا جبرائیل یہ کون بدبخت ہے جس کو یہ سزا ہو رہی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ ہے نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اور جن لوگوں کی زندگیاں نماز پڑھتے ہوئے بیت رہی ہیں، روزے رکھتے ہوئے بیت رہی ہے، زکاتیں دیتے ہوئے بیت رہی ہے، ہم وقت اللہ کی یاد بندگی فرما برداری میں بیت رہی ہے، سنیے سرکار نے کہا جب مومن سالے پر گزیدہ بندہ اپنی قبر میں جاتا ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حکم ہوتا ہے اے میرا بندہ ساری زندگی جو نمازیں پڑھتا رہا، میرے بندے کی نمازیں اس کے سر کی طرف کھڑی کر دو۔ نمازیں سر کی طرف آ جاتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا زکوٰۃ دائیں جانب آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، روزے بائیں جانب آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، باقی سارے اعمال صالحہ پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں، ساری نیکیاں اپنے حصار میں لے لیتی ہیں، اور منکر نکیر بھی دور سے کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں مر ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ یعنی ان فرشتوں کو بھی یہ عمل قریب نہیں آنے دیتے۔ عزیزان محترم، یہ عمل صالح نے کام آنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے نمازی کو جس طرح سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں بے نمازی کو قرض بھی نہ دو۔ آقا بے نمازی کو قرض کیوں نہ دیں؟ فرما اس لیے کہ اللہ نے یہ جو لاکھوں لا تعداد نعمتیں دی ہے اس کا بدلہ بطور قرض نماز مانگی ہے۔ جو رب کا قرض نہیں ادا کرتا تجھے کیا سمجھتا ہے؟ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا اس کو زکوٰۃ دینا بھی حلال نہیں ہے۔ فرمایا بے نمازی کے پاس بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا جو بے نمازی ہے اس پر ہر وقت آسمان سے لعنتیں پڑتی رہتی ہیں، اگر تو پاس بیٹھے گا تیرے اوپر بھی خدا کی لعنت ہو۔ آپ اندازہ کریں۔ سنیے عزیزان محترم، اعمال صالحہ کس طرح فائدہ دیں گے، یہ آج کا تحفہ ہے، محبت کے ساتھ دل پہ نقش کریں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا باطنً روحانیتاً کشفاً، میرے رب نے مجھے دکھایا، میں نے ملاحظہ کیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا جس پر سکرات الموت کی کیفیت طاری تھی، وہ موت کی تکلیف میں تھا، جان بلب تھا، جان نکل نہیں رہی تھی، کہ میرے آقا نے فرمایا وہ میرا امتی اپنے والدین کی خدمت کرتا تھا، والدین کی تابع فرمانی کرتا تھا، ان کا ادب کرتا تھا، محبت کرتا تھا، خدمت کرتا تھا۔ یہ والدین کی فرما برداری اور خدمت والا عمل آیا اور یہ موت کی سختی والی تکلیف سے نکال کے لے گیا۔ اب لکھتے جائیے دل پہ، فرمایا وہ سکرات الموت کی تکلیف جو تھی اس سے ماں باپ کی خدمت لے کے نکال کے لے گئی۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے ایک آدمی کو دیکھا اس پر قبر کا عذاب مسلط ہو گیا تھا، وہ عذاب قبر میں تھا کہ اس کا وضو آ گیا، وہ جو وضو کرتا تھا ہر نماز کے لیے اور ہر وقت طاہر رہنے کے لیے، پاک رہنے کے لیے باوضو رہتا تھا، وضو آیا اور اس نے آ کے اس کا قبر کا عذاب ختم کروا دیا۔ پھر آقا علیہ السلام فرماتے میں نے اپنے امتی کو دیکھا کہ اس کو گناہ کے فرشتوں نے گھیر لیا،
गुनाहगारों को जो अजाब देने वाले फरिश्ते उन्होंने घेर लिया और अजाब देना ही चाहते थे कि वो ज़िंदगी में जो अल्लाह का जिक्र किया करता था, हाय हाय, कभी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता था, कभी सुबहान अल्लाह, कभी अल्हम्दुलिल्लाह, कभी अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह व बिहम्दी, तिलावत कलाम पाक, दरूद व सलाम फरमाया। अल्लाह का जिक्र जो करता था, जिक्रुल्लाह आया और वो गुनाहों को ले जाने वाले फरिश्तों से छुड़वा के ले गया। वाह वाह। फिर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैंने अपने एक शख्स को देखा जिसको अजाब के फरिश्तों ने घेर लिया था। फरमाया उसकी नमाज आ गई, नमाज उनसे छुड़वा के ले गई। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर मैंने एक अपने उम्मती को देखा जो बेहद प्यासा था और प्यास से बिलख रहा था और मेरे हौज़े कौसर तक उसकी रसाई नहीं हो रही थी। कोशिश करता था मगर हुजूम के पास धक्के पड़ते दूर से दूर हो जाता। फरमाया ज़िंदगी में जो रोज़े रखता था, रोज़ा आया हाथ से पकड़ के मेरे पास ले आया, पानी पिलवा के ले गया। फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मैंने अपने एक उम्मती को देखा जो अंबिया के हलकों के करीब था और चाहता था कि मैं अंबिया की मजलिस में बैठूं, मगर अंबिया उसको दूर कर देते थे, बैठने नहीं देते थे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जो गुस्ल जनाबत करता था, जब जुनबी हो जाता, नापाक हो जाता था, तो अपना जिस्म पाक करने के लिए गुस्ल करता था और कहता नमाज का वक्त हो रहा है, जल्दी से पाक हो जाऊं। और जो नापाक होता है उसके घर में रहमत के फरिश्ते ही नहीं आते। वो जो गुस्ल जनाबत था, जिस्म को पाक करने के लिए गुस्ल किया करता था, वो गुस्ल आया, उसने पकड़ के अंबिया की मजलिस में बिठा दिया और सिफारिश की कि इसको भी पास बैठने दे। फिर आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने एक शख्स को देखा, अपनी उम्मत में से एक शख्स को देखा, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसके दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे अंधेरा ही अंधेरा था, हर तरफ वो तारीकी में था, अंधेरे में था, कोई रास्ता कोई मंजिल नजर नहीं आ रही थी। मेरे आका ने फरमाया उसका हज और उसका उम्रा आया और वो अंधेरे से निकाल के रोशनियों में ले गया। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मैंने अपने एक उम्मती को देखा, एक शख्स को देखा, सरकार पाक ने फरमाया कि वो ईमान वालों से मुसाफा करना चाहता है, उनको मिलना चाहता है, मगर उन तक पहुंच नहीं सकता, उनसे कोई मुसाफा नहीं करता, कोई पास नहीं बैठने देता। फरमाया सिला रहमी का अमल आया। बाबा जी वो जो अजीज़ों से रिश्तेदारों के साथ जुड़ जुड़ के रहता था, रिश्तेदार लड़ते थे, कटते थे, छोड़ते थे, वो फिर भी नहीं हटता था, वो फिर मिलता था, वो फिर मिलता था, वो फिर मिलता था, सिला रहमी करता था बहन भाइयों से, अपने अजीज़ों से, रिश्तेदारों से रहमी रिश्तों को कायम रखता था। मां सिला रहमी का अमल आया, उसने हाथ से पकड़ा और मोमिनीन सालिहीन से कहा मेरी सिफारिश कबूल फरमाओ, इससे मुसाफा भी करो, मुआनका भी करो, अपनी मजलिस में बिठाओ। मां सिला रहमी के अमल ने उसको सालिहीन में बिठा दिया। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मैंने एक शख्स को देखा कि आग के शोलों ने उसको घेर लिया है, आग के शोलों ने उसको घेर लिया है, वो आग से बचने की कोशिश कर रहा है कि वो जो सदके दिया करता था, वो अल्लाह की रजा के लिए अपनी हलाल कमाई से देता था, खिरात करता था, वो सदक़ात आए और वो सदक़ात उसके और आग के दरमियान हायल हो गए और मैंने देखा उसके सदक़ात ने उसके ऊपर साया कर लिया। आप अंदाज़ा करें किस कदर अजर है। आपको मैं दावे से कह रहा हूँ दोस्तों, किसी भूल में ना रहना, कदम कदम पे आमाल सालिहा ने काम आना है। हदीस ख़त्म कर रहा हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर मैंने अपने एक उम्मती को देखा कि अजाब के फरिश्तों ने उसको हर तरफ से घेर लिया है। फरमाया उसको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, उसका वो अमल अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, लोगों को नेकी की दावत देता था, नेकी की तरफ बुलाता था, गुनाहों से मना करता था। ये वाली नेकी आई और वो फरिश्तों से उसको छुड़वा के ले गई। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मैं अपने उम्मती को देखा कि वो घुटनों के बल गिरा हुआ था, अल्लाह और उसके दरमियान हिजाब था, वो अपने मौला के हुस्न मुतलक का जलवा करना चाहता है, अपने रब का दीदार करना चाहता है, मगर उसके और रब के हुस्न के दरमियान पर्दा है।
हिजाब है। हजूर ने फरमाया उसका हुस्न खुल्क आया, वो जो उसका अच्छा अखलाक था, हर किसी को हंस के मिलता था, प्यार से मिलता था, अपनाइयत देता, जिसको मिलता उसका दिल खुश हो जाता था। फरमा उसका हुस्न खुल्क आया, उसने पकड़ा, हिजाब उठा के मौला के सामने कर दिया। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने अपने उम्मती को देखा जिसका नामा अमाल उसके बाएं हाथ में फरिश्ते देने वाले थे कि आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मैंने देखा कि उसका खौफ खुदा आ गया, वो जो दुनिया में अल्लाह से डरा करता था, खौफ खुदा आया और उसने हाथ पकड़ के कहा नहीं जी नहीं, इसको नामा माल दाएं हाथ में दिया जाएगा। फरमाया मैंने अपने एक उम्मती को देखा, वो जहन्नम के किनारे पे खड़ा था, दोज़ख में गिरने ही वाला था, कब कपा रहा था कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह का खौफ आया और वहाँ से निकाल के जन्नत में ले गया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने अपने उम्मती को देखा, दोज़ख में औंधा हुआ था, उल्टा लटका दिया गया था उसको, दोज़ख में फेंकने ही वाले थे कि वो दुनिया में अपने रब के खौफ से रोया था, वो खुदा के खौफ से जो उसके आंसू निकले थे वो आंसू आए और उसको छुड़वा के जन्नत में ले गए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने अपने एक उम्मती को देखा जो पुल सरात पे लड़खड़ा रहा था, लगता था अब गिरता दोज़ख में, अब गिरता है, अब गिरता है, कि फरमाया ज़िंदगी में मेरी ज़ाते अनवर पर जो दुरूद व सलाम पढ़ा करता था, मेरा दुरूद आया, उसने आकर उसको संभाल लिया और संभाल के पुल सरात से पार गुजार के जन्नत में ले गया। अज़ीज़ान मोहतरम, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने एक शख्स को देखा वो जन्नत के दरवाजे पे खड़ा है और दरवाजे बंद हैं, वो जाना चाहता है मगर दरवाजे बंद हैं, कि वो ज़िंदगी में जो पढ़ता था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये कलमा पाक आया, उसने हाथ पकड़ा, दरवाज़ा खोल के जन्नत में दाखिल कर दिया। आप अंदाज़ा करें कितनी खूबसूरत हदीस है। अब भी आपको इब्हाम हुज़ूर ने हर चीज़ खोल के बता दी है। ये सारे मराहिल से अगर बचना चाहते हो तो ये आमाल सालिह इख्तियार करो। दोस्तों किसी भूल में कोई ना रहे, अमल ने काम आना है, अमल ने काम आना है। ताजदार कायनात आप महबूबे खुदा हैं, आप वजह तखलीक कायनात हैं, आपकी शफाअत पे हर किसी का गुजारा होगा। मगर आका अलैहिस्सलाम उम्मत को उसवा अता कर रहे थे, सीरत अता कर रहे थे, आप अपनी निगाह नबुव्वत से देख रहे थे मेरी उम्मत में कई जाली पीर होंगे, कई नाम नेहाद पीर होंगे जो कहेंगे बस तू मेरा मुरीद हो गया, अमल की ज़रूरत ही कोई नहीं, तू हमारे लड़ रह गया, बस पार हो गया तेरा बेड़ा। आका अलैहिस्सलाम उसवा अता कर रहे थे। हजूर ने फरमाया कोई जाली पीर कौन होता है, मुझसे बड़ा पीर कौन हो सकता है, मुझसे बड़ा खुदा का बरगुज़ीदा कौन हो सकता है, जब मैं मुस्तफ़ा ये कह रहा हूँ ऐ फातिमा मेरे घर में जो कुछ है, जो जी चाहता है ले जा, आगे मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। हालांकि उस दिन आपकी शफाअत पर हर किसी का गुजारा होगा। हालांकि क़यामत के दिन शान मुस्तफ़ा ये है कि अल्लाह पाक आपको मुकाम महमूद पे खड़ा करेगा, अर्श पर अपनी कुर्सी के साथ हुजूर के लिए कुर्सी रखवाएगा और मैं महबूब मैं बताता हूँ क्या होगा। क़यामत के दिन अदालत मेरी होगी, फैसला तेरा होगा। मगर उम्मत को उसवा अता कर रहे थे, तालीम अता कर रहे थे। जब मैं अपनी बेटी फातिमा को यूँ कह रहा हूँ तो तुम कौन होते हो गाफिल रहने वाले, तुम कौन हो तो अमल साल न करने वाले। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जिनकी शान ये है कि क़यामत के दिन 70,000 हूरों के झुरमट में सवारी आएगी, अर्श से आवाज़ आएगी ए अहलियान माशर अदब से निगाहें झुका लो कि फातिमा बिनते मुस्तफ़ा की सवारी आ रही है। हर कोई निगाहें झुका लेगा। कौन फातिमतुज़ ज़हरा जो जिगर गोशाए मुस्तफ़ा है, कौन फातिमतुज़ ज़हरा जिनकी शफाअत पे हमारे जैसों का गुजारा होगा। सजदा कायनात का विशाल हुआ है, आपने आर्डर दिया कि मेरा जनाजा भी रात की तारीकी में लेके जाना कि किसी गैर महरम की निगाह भी मेरे जनाजे पे न पड़े। तदफीन करने लगे, हजरत अबू ज़र गफ़ारी ने कहा ए कबर देख के मामला करना, ये बिनते मुस्तफ़ा है। कबर से आवाज आई अबू ज़र गफ़ारी यहाँ ये नहीं देखा जाता आने वाला कौन है, यहाँ तो ये देखा जाता है आने वाला लेके क्या आया है। बस ये मेरा पैगाम है दोस्तों। अल्लामा ने कहा अगरचे अंदाज़े बयां कुछ शौक़ नहीं, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात।
سستی چھوڑ دیں، کاہلی چھوڑ دیں، عمل کو اپنائیں۔ اگر آپ خدا کے برگزیدہ بندوں میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو عمل کو اپنائیں، صالحیت کو اختیار کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔